بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل احمد اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بیوٹی آف اسلام بائی شکیل احمد۔ اگر آپ کو میرا چینل اور اس کی ویڈیوز پسند آئیں تو آپ اس پہ کمنٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا، اور اس کی جو شروعات ہے وہ ایک میں حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے کہ جبریل صاحب نے بتایا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، اور آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دھماکہ کیسے ہوا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آج ایک دروازہ کھلا ہے، یعنی آسمان پہ ایک دروازہ کھلا ہے، اور جو اس سے پہلے کبھی آج تک یہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ ساتھ میں یہ بتایا کہ ایک فرشتہ جو آج تک زمین پر کبھی نہیں آیا وہ آ رہا ہے، اور وہ ایک کلام لے کے آ رہا ہے، اور کلام بھی ایسا لے کے آ رہا ہے جو آج تک ایسا کلام پہلے زمین پہ نہیں آیا۔ اتنے میں اس نے بتایا کہ وہ فرشتہ حاضر ہو گیا ہے اور آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کیا تھا؟ وہ سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات تھیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو 7 آیات ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ آج تک اس سے پہلے ایسا کلام اترا ہی نہیں زمین پر۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر جو سب سے بڑی کتاب اتاری گئی، سب سے بڑی کتاب، بڑی مین بہت ہیوی، جس کا بہت حجم تھا، وہ تورات تھی۔ تو اتنی بڑی یہ کتاب تھی کہ اس کو اٹھانا مشکل تھا۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تورات کے بدلے، یعنی اتنی ہیوی اور بڑی کتاب کے بدلے سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے، اور یہ 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات پوری تورات جو کتاب ہے اس سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، وہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس میں کم از کم 10,000 مسائل ہیں، یعنی اس میں سے 10,000 مسائل اخذ کی جا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو جو لوگ ان کا خطبہ سن رہے تھے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ امام راضی کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہ کام کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے قلم اٹھایا اور شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جو تفسیر رازی ہے جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، یہ تفسیر رازی لکھنے کی بیسیکلی وجہ یہی بنی کہ جو وہ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، آپ نے اس کے بعد پوری تفسیر رازی اور تفسیر کبیر لکھ دی۔ اور نہ صرف آپ نے تفسیر رازی لکھی بلکہ اس کی جو پہلی صرف جلد ہے وہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پہ ہے، یعنی کہ جو پہلی جلد مکمل آپ نے لکھی ہے وہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پہ ہے، اور اس میں آپ نے 10,000 مسائل اخذ کر کے بتا دیے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو وہ 70 جو اونٹ ہیں ان پہ اگر ان کو لادا جائے تو وہ پھر بھی کم پڑیں گے اونٹ، اتنی بڑی تفسیر اس کی لکھی جا سکتی ہے صرف سورہ فاتحہ کی۔ اور اس میں ایک دفعہ ایک بیان بھی کرتے ہیں کہ ایک شب عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام جمع تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی صرف با کو لیا، یعنی جو لفظ با ہے، کیونکہ جو عربک زبان ہے بہت وسیع ہے اور اس میں تو ہر حرف کا علیحدہ معنی اور تفسیر ہوتی ہے۔ آپ نے صرف حرف با کو لیا اور اس کی تفسیر شروع کی۔ آپ اس کی تفسیر کرتے رہے حتیٰ کہ صبح کی اذانیں ہو گئیں، یعنی عشاء سے لے کر صبح تک آپ
صرف باغ کی تصویر کرتے رہے, ابھی تک باغ کی تصویر ختم نہیں ہوئی تھی اور صبح ہو گئی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جو ملفوظات ہیں اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے سورہ فاتحہ کے جو ایک ایک حرف کی انہوں نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں ٹوٹل, اور جو انسان ہے اس کے جسم کے بھی 7 بڑے عضو ہیں. جو آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت خشوع خضوع سے کرتا ہے تو اس کے جسم کے جو 7 یہ عضو ہیں بڑے, یہ بروز قیامت دوزخ سے محفوظ رہیں گے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو الحمد ہے اس کی 5 حروف ہیں, اور دن رات میں جو ہم پہ فرض ہے وہ 5 نمازیں ہیں. جو الحمد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے درمیان جو بھی اس سے کمی بیشی ہوگی, کوتاہی ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اور اپنے کرم کے ذریعے ان کو معاف کر دے گا. اسی طرح اللہ کے 3 حروف ہیں, الحمد کے بعد اللہ کے 3 حروف ہیں, اور الحمد کے 5 حروف ملا کر کل کتنے حروف ہو گئے؟ 8 حروف بن گئے. تو جو الحمدللہ پڑھے گا اس کے لیے ان 8 حروف کے بدلے جنت کے جو ہے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. اب آگے آتا ہے رب العالمین, تو اس کے حروف 10 حروف ہیں اور الحمد کے کل 8 حروف ہو گئے. تو اب کل ملا کے یہ حروف بن گئے کتنے؟ 18. تو جو الحمدللہ رب العالمین ان 18 حروف کو پڑھے گا تو اس کو 18,000 نیکیاں ملیں گی. یہ ان کے ملفوظات میں انہوں نے بتایا ہے. اب اس سے آگے ہے الرحمن, اس کے 6 حرف ہیں, اور الحمدللہ رب العالمین کے 18 حروف سے ان کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو یہ کل بنتے ہیں 24 حروف. تو انسان ان کو اگر ان 24 حروف کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. اس کے بعد الرحیم کے 6 حروف ہیں, اگر ان کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو یہ کل حروف بنتے ہیں 30. تو اللہ تعالیٰ نے جو پل صراط پہ گزرنے کی جو مسافت ہے جو بیان کی ہے حق تعالیٰ نے, وہ 30,000 برس ہے. یعنی جو پل صراط پہ گزرنے کا ٹائم ہے, جو مسافت ہے, وہ 30,000 برس کی ہے. تو جو آدمی خشوع خضوع سے ان 30 حروف کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ جو 30,000 سال کا مسافت ہے اس کو 30 لمحے محسوس ہوگا. اب آگے ہے مالک یوم الدین, تو اس کے 12 حروف ہیں. مالک یوم الدین کے 12 حروف ہیں, اگر ان کو ملا کے پڑھیں تو یہ کل بنتے ہیں 42 حروف. 30 پچھلے اور 12 حروف, یہ کل بن گئے 42 حروف. اگر انسان ان 42 حروف کو ملا کے پڑھتا ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے پورے گناہ جو اس کے ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کے بعد ایاک نعبد, اس کے 8 حروف ہیں. اگر ان کو ملا کے پڑھتے ہیں تو 42 پچھلے اور یہ 8 کل کتنے ہو گئے؟ 50 حروف بن گئے. جو آدمی ان 50 حروف کو ملا کے پڑھتا ہے تو جو قیامت کا دن ہوگا, جس دن روز حساب ہوگا, جس دن حساب ہونا ہے, تو وہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. جو آدمی ان کو خشوع خضوع سے پڑھتا رہتا ہے تو اس دن جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا وہ اس کو 50 لمحے محسوس ہوں گے. اور اس طرح آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اس میں 11 حروف ہیں. تو کل حروف کتنے بن گئے؟ 50 وہ اور 11 61 حروف بن گئے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 61 بڑے درجات پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 61 بڑے بڑے درجات بنائے ہیں. تو جو ان حروف کو ملا کے پڑھتا ہے 61 حروف کو, تو اللہ تعالیٰ ان 61 درجاؤں کے ایک ایک قطرے کے بدلے اس انسان کو نیکیوں سے نواز دیتا ہے, اور اس ایک ایک قطرے کے بدلے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط مستقیم, تو اس کے 19 حروف ہیں اور 61 حروف پچھلے ہیں, کل ملا کے بن گئے 80 حروف. اب ان 80 حروف کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو آدمی شراب پیتا ہے, جو شرابی ہوتا ہے, اس پہ جو حد لگتی ہے اس کی سزا 80 کوڑے ہیں, یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. جو ان 80 حروف کو ورد کرے گا اور خشوع خضوع سے پڑھتا رہے گا تو اس پہ شراب کی حد نازل نہیں ہوگی, یا اس پہ شراب کی حد کا نفاذ نہیں ہوگا. کیسے بھلا؟ وہ شراب پینے سے محفوظ رہے گا,
جب وہ شراب کے قریب نہیں جائے گا، شراب نوشی نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، تو آٹومیٹیکلی اس پہ حد نازل نہیں ہوگی. تو جو ان حروف کو ملا کے پڑھتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے اور وہ شراب سے دور رہتا ہے. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ حروف ہے 44، یہ 44 حروف ہیں، یہ 44 حروف، اور ان میں مذکورہ حروف جو کل شامل ہو گئے پچھلے 80، تو کل کتنے ہو گئے اب 124. 44 ہے اور 80 حروف جو پچھلے ہیں تو کل 124 حروف ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کا ان کو بھیجا کہ وہ جا کے انسانیت کی خدمت کرے اور انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف بلائے. تو جو آدمی اس پوری سورت کو یعنی سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو یہ کل ملا کے 124 حروف بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو انبیاء کرام آئے ہیں 1,24,000، ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ معوذتین یعنی جو آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھتا ہے تو صرف موت کے علاوہ وہ تمام جتنی بلائیں ہیں جتنی مصیبتیں ان سے وہ محفوظ رہے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں ملحودات بتائے ہیں، ان کی کتنی زیادہ اس میں انہوں نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت بیان کی ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب، وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صاحب نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو مجھے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ عطا کی گئی ہے، آج تک نہ تورات میں ایسی کوئی صورت تھی، نہ انجیل میں ایسی کوئی صورت تھی، نہ زبور میں ایسی کوئی صورت تھی، اور یہ صورت مجھے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ عطا کی گئی، ایسی صورت پہلے کبھی نہیں عطا کی گئی. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ 7 مثانی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس کی 7 آیات ہیں اور بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. اس کے علاوہ اس جو سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے، اس میں انسان کے جتنے جسمانی عوارض ہیں، جتنی جسمانی بیماریاں ہیں اور تکالیف ہیں، اس کو بھی اگر انسان اس سورت کو دم کر کے پانی پہ دم کر کے پی لے تو تمام جسمانی عوارض سے اور تکالیف سے انشاءاللہ انسان محفوظ رہتا ہے. احادیث میں مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، اور اس کو روایت کیا ہے ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے تو ہمارا جو ہے نا پڑاؤ ایک جگہ پہ ہوا، اور وہاں ایک قبیلہ تھا. تو اس قبیلے کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اس کا جو بھائی ہے اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کوئی شخص ہے کہ جو آ کے کوئی ایسا دم کرے، کوئی ایسا کام کرے کہ اس زہر کا اثر ختم ہو جائے. اب دیکھیں کہ وہاں سے ایک صحابی اٹھے اور وہ گئے، اور وہ صحابی روایت میں بعد میں آتا ہے کہ وہ صحابی وہ تھے کہ جنہوں نے اس سے پہلے کبھی دم نہیں کیا تھا. وہ صحابی گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے تو پہلے کبھی دم نہیں کیا تو آپ نے کیا کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ان کا مرض جاتا رہا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صورت حدیث کے مطابق اور حدیث کی روح سے یہ جسمانی عوارض ہیں، جسمانی تکالیف ہیں، جو جسمانی مصیبتیں ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھتی ہے. اس کے علاوہ جو جادو ہے یا کوئی جن جنات کی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی مرغی کے دورے اس کو پڑھتے ہیں، اگر صبح اور شام صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ دم کر کے اس مریض کو پلائی جائے تو انشاءاللہ جادو کا، جن کا اور مرغی کا اثر جاتا رہتا ہے. اس کے حوالے میں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کو روایت راوی جو ہے اس کے جو روایت کرنے والے وہ خواجہ بن سلس ہیں، جو خواجہ بن سلس سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے آگے یہ روایت کی کہ وہ ایک جگہ سے گزرے اور ایک آدمی کو وہ لوگ کچھ ایک قبیلہ وہ لوگ لے کے جا رہے تھے. وہ آدمی مختلف زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو ان کے جو لاساس لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ اس پہ جو ہے نا جادو ہے اور یہ بالکل پاگلوں کی طرح بہیو کرتا ہے، پاگلوں کی طرح کرتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو آپ نے یعنی جو صحابی انہوں نے کہا اس کو بٹھا دے،
تو انہوں نے وہ ان کے ذہن میں چیز تھی، انہوں نے 3 دفعہ اس پہ دم کیا پانی اور کہا کہ شام کو اس کو پھر لے کے آئیے گا، شام کو پھر دم کیا، 4-5 دن آتا ہے کہ دم کرنے کے بعد وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی اس سے جو وہ پاگل اور جو جادو کا اثر تھا، جو وہ بالکل حواس میں نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ واحد صورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن مجید میں آئی ہے، یعنی یہ واحد وہ صورت ہے کہ جس کی جو فضیلت ہے قرآن مجید نے خود بیان بھی کی ہے۔ اب کیسے بیان کی ہے؟ سورۃ الحجر جو ہے اس کا جو یہ 14 پارے میں ہے سورۃ الحجر کی، جس کی آیت نمبر 87 میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ السلام، آپ اے محبوب آپ کو 7 آیات عطا فرمائی ہیں کہ جو سبع مثانی ہیں، اور یہ 7 آیت کون سی ہیں؟ یہ صحیح 7 آیات ہیں جو کہ سورۃ فاتحہ میں نازل ہوئیں۔ اب دیکھیں کہ اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اس کا بھی آگے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ آقا نے فرمایا، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، یعنی سورۃ فاتحہ بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے جس کے راوی ابو سعید ابن معلہ ہیں، ابو سعید ابن معلہ اس کے راوی ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، وہاں پہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو آواز دی، ان کا نام لے کے پکارا، تو وہ صحابی نہیں آئے، اور جب نماز انہوں نے ختم کی تو تب وہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے آپ کو پکارا لیکن آپ نہیں آئے، تو انہوں نے کہا کہ اگلے صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ سورۃ انفال کی آیت ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم دوڑے چلے آؤ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو چیز تمہیں کبھی اس سے پہلے نہیں بتائی، اور ایک ایسی چیز دوں گا جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ نے پھر جب وہ صحابی مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے فوراً کوشچن کیا، سوال کیا کہ علیہ السلام آپ نے کہا تھا کہ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ مجھے ایک تحفہ دیں گے، جو ایک ایسی چیز دیں گے جو آپ نے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی قرآن مجید کی سورت بتا رہا ہوں جو سب سے افضل ہے، اور پھر آپ نے سورۃ فاتحہ ان کو سکھائی اور ان کو بتائی۔ تو پھر آپ نے یہی بتایا کہ اس کی فضیلت سورۃ حجر میں آئی ہے کہ جو 7 آیت ہیں ان کی بے تحاشا فضیلت ہے۔ اب یہ کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کی فضیلت اور اہمیت میں یہ بھی ہے کہ یہ تمام جو آسمانی کتابیں اور صحیفے اور جتنے اللہ تعالیٰ نے کلام اتارے ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا مکمل خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں، یعنی جتنے پہلے صحیفے، جتنی کتب اتاری گئی، تورات، زبور، انجیل کے صحیفے، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کو ایک اور اینگل سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو سردار ہے، جو تمام، وہ سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کے جو سردار ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ اب دیکھیں اس جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ کوئی بندگی کے لائق ہے، اور نہ ہی کوئی مدد کے لائق ہے۔ اب دیکھیں پورا جو قرآن مجید ہے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ واقعات اور معاملات کا بتایا گیا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے، توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، اور آخرت کا ذکر بھی ہے۔ اس طرح ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک بدو جو ہے نا، اس میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کی جو تفسیر ہے، یا اس کے جو واقعہ میں آتا ہے کہ ایک بدو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار تھا، تو جانتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ جو میرے ساتھ اونٹنی ہے باہر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، اور بھوکے ہیں۔ تو اتنے میں ساتھ
ایک شخص یہ سن رہا تھا تو اس نے ایک نکالی تھیلی اشرفیوں کی بھری ہوئی اور اس کو دی کہ یہ لو اور اپنی تم اس سے جو ہے نا گزارا کرو. تو اس نے کہا کہ میں نے اگر تم سے ہی چیز لینی ہوتی تو میں یہاں کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیوں کرتا, میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہی مجھے دے گا. تو جب وہ طواف کر چکا تو اتنے میں اعلان ہوا کہ فلاں بن فلاں کدھر ہے, وہ ادھر ایک جگہ حاضر ہو. تو وہ یہی بدو تھا, اس کا نام بدو کا لیا گیا تھا. وہ جب وہاں پہ گیا تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کے جو چچا ہیں ان کا انتقال ہو گیا, اور کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے وصیت کی ہے کہ جو کچھ ان کے وراثت ہے, جو ان کا حصہ ہے, وہ سب انہوں نے تمہارے نام کر دیا. تو دیکھ لیں ان کی جو خواہش تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی, اور اس کو جو بدو کو جب یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے تو اس کی خواہش فوراً پوری ہو گئی. اب دیکھیں اس کے علاوہ جو سورۃ فاتحہ کی جو ہے نا, اس کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے, کیونکہ اب اس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر کرنی ہے, تو اس کا باقاعدہ ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں 2-3 جو میں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو سورۃ فاتحہ ہے, بیسیکلی اس کا جو نام ہے سورۃ فاتحہ, اس کا مطلب ہے کھولنے والی, یعنی فتح چابی کو بھی کہتے ہیں فاتحہ, کھولنے والی. کیونکہ قرآن مجید کا افتتاح یا شروعات سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے تو اس کا نام اس لیے سورۃ فاتحہ رکھا گیا ہے. اس کے جو زمانہ نزول میں جو جہاں تک آتا ہے کہ زمانہ نزول کا کون سا ہے, تو وہ جو بہت زیادہ جو واقعات میں یا معتبر روایت میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ شروع کا زمانہ ہے, یعنی جو مکی دور ہے, جو مکہ والا زمانہ, شروع کا زمانہ, اس میں یہ صورت نازل کی گئی. اور یہ واحد صورت ہے جو مکمل اس کے ساتھ آیات نازل کی گئی, اور یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے, یعنی اس صورت کو 2 دفعہ نازل کیا گیا اور دونوں مرتبہ پوری صورت اس کی جو 7 آیات ہیں وہ نازل کیا گیا. کیونکہ اس سے پہلے جو صورتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ جو متفرق آیات میں نازل ہوئی ہیں, یعنی صورت الگ ہے, صورت مزمل ہے, صورت مدثر ہے, صورت بقرہ, ان کو مکمل نازل نہیں کیا گیا, یعنی متفرق آیات جیسے جیسے ضرورت پیش آتی ہے ان کو نازل کیا گیا, لیکن یہ صورت مکمل طور پر نازل کی گئی. اس کے مضمون میں یہ ہے کہ یہ صورت ایک دعا ہے, بیسیکلی ایک دعا ہے صورت. جب اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ, اس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں پوری کتاب عطا فرماتا ہے کہ یہ ہے ہدایت, یہ ہے سیدھا راستہ. تو اور جو آدمی اس کتاب سے یعنی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رب العالمین ہے, تو رحمان و رحیم ہے, ٹھیک ہے, تو ہی ہر دن کا مالک ہے, ٹھیک ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اور ہمیں وہ راستہ دکھا جو کہ نیک لوگوں کا, جو صالحین لوگوں کا, جو تیرے نیک بندوں نے لوگوں کا راستہ دکھا, اور جو لوگ جن پہ تیرا غضب ہوا, جو گمراہ ہو, ان لوگوں کو راستہ بجائے. یہ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ میں آگے وہ پھر راہ ہدایت کی پوری کتاب دیتا ہے, راستہ دکھاتا ہے کہ اس پہ چلو گے تو تم راہ ہدایت پا جاؤ گے اور تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اور ہم جو ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں دیکھیں تو وہ اب دیکھیں کیونکہ وہ ایسی ابتدا کرتے ہیں کہ وہ نیک اور اچھی چیز سے ہو, تو سورۃ فاتحہ کی ابتدا بھی جو ہے نا وہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو پہلی آیت ہے, اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جو بھی کام, جو بھی عمل اور جو بھی کام ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, تو اس کے کتنے فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا کام ویسے ہی وہ آسان ہو جاتا ہے, اور دوسرا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا یقین ہے, اور ویسے ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے, اور وہ کام مکمل یعنی ہوتا ہے, اس میں کوئی چیز نہیں جاتی, وہ کام انشاءاللہ مکمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے. ظاہری بات ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار سنے گا اور اس کی طرف متوجہ ہوگا. تو اب جو پہلی آیت ہے, یعنی دوسری آیت ہے بسم اللہ کے بعد, وہ ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا رب ہے, تمام جانوں کا پالنے والا ہے. اب دیکھیں جو صحیح حقدار یا جو صحیح تعریف کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور بے شک جو تمام تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں آدمی جب دیکھتا ہے کہ جو جس کی تعریف کس کی کرتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ وہی اس کا پالنے والا ہے, تمام جانوں کا رب ہے, وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے, ایسا رب ہے اور ایسا جانوں کو پالنے والا ہے کہ وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ وہ
یہ صرف اور صرف جو مسلمانوں کا، یہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، یعنی وہ تفریق نہیں کرتا کہ وہ یہ مسلمانوں کا عطا کرے گا یا مسلمانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے، جتنے عالم ہیں ان سب کا رب ہے، عالم جن ہے، عالم ارواح ہے، ان سب کا رب ہے۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اب دیکھیں اس کا معنی مالک اور آقا بھی آیا ہے، مربی پرورش کرنے والا اس کا معنی بھی آیا ہے، خبر گیری نگہبانی کرنے والا اس کا معنی بھی آیا ہے، اور حاکم اور مدبر بھی رب کا معنی آیا ہے۔ اب دیکھیں تعریف کس کی جاتی ہے؟ جو تعریف کے لائق ہو، اور تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ خوبی اور حسن کمال میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں اس نے مکمل انسان بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے، وہی ہمارے تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آدمی جس سے دعا کرتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، انسان دعا کر رہا ہے، دعا کرنے سے پہلے ایک جو ہے نا وہ تہذیب اور آداب سکھائے گئے ہیں کہ ہم اگر دعا کر رہے ہیں تو اس کا ادب اور تہذیب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم پہلے اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اس کے جتنے احسانات ہیں ان کو گنوائیں اور اس کو اپنا محسن مانیں۔ اس کے بعد ہم اگر دعا کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے یہ اس کا حق بھی ہے کہ ہم اس کو تمام خوبیاں گنوا کر اس کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں دوسرا جو اس کی اگلی آیت ہے، الرحمن الرحیم، یعنی بہت بخشش کرنے والا، بہت مہربان رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں جو الرحمن کا مفہوم ہے، بیسیکلی الرحمن عربی میں یہ پہلی بہت زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی الرحمن بہت مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت مہربان، یعنی اس میں فل مبالغہ بیان کی گئی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کروا رہے ہیں تو الرحمن جو اتنا مبالغہ کا صیغہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے یا جو توصیف ہے وہ بیان نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہو سکی، تو پھر ساتھ میں الرحیم کا صیغہ لگا دیا گیا، کہ الرحمن اور رحیم تقریباً معنی میں ایک جیسے ہیں، لیکن الرحمن کے بعد الرحیم کا صیغہ لگایا گیا کہ بہت مہربان کرنے بہت مہربان، یعنی ساتھ صیغہ لگایا گیا کہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا، یعنی اس سے بڑھ کے مہربان، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح شام ہمیں دے رہے ہیں، کھانے کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں پہننے کے لیے دے رہے ہیں، ہمارا جو سانس چل رہا ہے یہ اس کے احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ تو کافروں کے لیے بھی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے اب دیکھیں کافروں پہ بہت زیادہ ان نواسجات ہوتی ہیں، دنیاوی جن کی بات کر رہا ہوں۔ تو حدیث میں بھی ایک جگہ یہ مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مسلمانوں کے دل سکنی کا ڈر نہ ہوتا تو جو کافر ہیں ان کو جو ہے نا زیورات و جوہروں اور ان چیزوں سے نواز دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان رحیم ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت کرے گا جو اس کے لیے رحمان ہوگا، لیکن یہ تو ہم پہ حق ہے نا کہ ایز انسان، پھر ایز اے مسلم ہم اس کی جو ہے نا شکر بجا ادا کریں، اور اس کی رحمان و رحیم جو صفت ہے وہ جو ہم پہ اتنا رحیم ہے تو ہم بھی اس کی عبادت کریں، اس کو رب مانیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو چوتھی آیت ہے اس صورت میں وہ ہے مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی یوم آخرت کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جس دن جو ہے نا سزا جزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان و رحیم ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے، انصاف کرنے والا ہے، یعنی اس دن انصاف ہوگا۔ جو آدمی جس نے رائی کے برابر دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بدلہ ملے گا، جس نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا اس کو بدلہ ملے گا، اور جس نے رائی کے برابر دانے کے برابر رائی اس کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو اس کا صلہ ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کریں گے، اور اس دن جو اللہ تعالیٰ کرسی برجمان ہوں گے، اور 50,000 سال کا وہ دن ہوگا جو روز قیامت کا دن ہوگا، اور جس دن روز جزا، اس دن فیصلہ ہوگا، اور اس دن حساب کتاب ہوگا۔ جو کچھ ہم دنیا میں بو رہے ہیں اس دن ہم وہ کاٹیں گے، اور جو کچھ ہمارے جو اعمال ناموں میں درج کیا جا رہا ہے اس دن ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جو عبادت اور استعانت کا جو یہ صیغہ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یعنی ہم کسی اور کی سے تو
کسی اور کی عبادت تو کر سکتے نہیں ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہی سجدہ کے لائق ہے، وہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہم کسی اور سے مدد طلب بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں کہیں اور سے کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ جو سجدہ کا اور عبادت کا ذکر ہے اور جو بیان کیا گیا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے حضور جو سجدہ کریں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایز اے مسلم اور انسان ہمیں ان کی احسانات کو، ان کے جو جتنے انبیاء کرم ہیں ان کو دیکھیں تو ہمارا سر صرف اس کے آگے جھکنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مدد مانگتے ہیں، کیونکہ مدد کرنے والی، نوازنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو چھٹی آیت ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا مین ہمیں دکھا، صراط رستہ، مستقیم سیدھا، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو سیدھا رستہ دکھا۔ اب جب ہم سیدھے رستے کی جستجو مانگ رہے ہیں یا یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سیدھا رستہ دکھا، تو اب سیدھا رستہ ہے کون سا؟ یا یعنی جو سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں تو اس میں یعنی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں، یعنی ہمارے خیال میں، ہمارے خیال بالکل سیدھے رہیں، نیک رہیں، پاک رہیں، ہمارے عمل میں ہمیں اللہ تعالیٰ تو سیدھے رستے پہ چلا۔ اس کے علاوہ جو ہماری اللہ تعالیٰ وہ رستہ دکھا کہ جو تو نے جس پہ چلنے کا تو نے حکم دیا ہے، جس پہ چل کے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس رستے کی ہم طلب کر رہے ہیں، وہ رستہ مانگ رہے ہیں۔ اب آگے آتا ہے کہ وہ رستہ ہے کون سا؟ 7ویں جو آیت میں صراط الذین انعمت، یعنی وہ رستہ، ان لوگوں کا رستہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ جو مجدد ہیں، شیخ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جن کے وہ رستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پہ تیرا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان کے رستے پہ چلا، اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان کے نقش قدم پہ چلا، کیونکہ وہی انہی کا رستہ ہی تو جو سیدھی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ جو صراط الذین انعمت، اور وہ رستہ دکھا جن پہ تیرا لوگوں جن پہ تیرا نام ہوا۔ ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ علیہم، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کے رستے سے ہم تو بچا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا، یا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ان کے رستے سے بچا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ رستہ دکھا جو سیدھا رستہ ہے، جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے وہ میں دکھا، اور ساتھ میں ہی وعید یا پناہ مانگی جا رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کہ بچا کن لوگوں کے رستے سے جن پہ تیرا غضب ہوا، یعنی فرعون، جو قارون، ان لوگوں کا رستہ، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کے رستے میں تو بچا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے، جو گمراہی میں پڑ گئے، جو دنیا داری میں پڑ گئے، ان لوگوں کے رستے میں بچا۔ آپ دیکھیں یہ پوری صورت ہے، یہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کے ذریعے یہ ایک طلب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں، یعنی تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، روز قیامت کا دن کا تو مالک ہے، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں تو سیدھا رستہ دکھا تاکہ جس راستے پہ چل کے ہم منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور بیسیکلی جب میں نے قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر شروع کی اور یہ صورت پڑھی، اور اس کو میں نے یعنی 3-4 تفاسیر جو ان کو اسٹڈی کیا، تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد یہ چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر میں نے آگے جو ہی کنٹینیوٹی کی، تو کیونکہ یہ دعا کیا مانگی جا رہی سیرت سے کی، اور پھر آگے کتاب دی گئی ہے، اور بے شک لا شک فی، بے شک وہ جو پوری کتاب ہے، جو پوری جو 113 صورتیں اس کے بعد اس شامل کر کے 114، ان 113 صورتوں میں پوری زندگی بیان کی گئی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ جس پہ چل کے جس پہ عمل کر کے بے شک ہم راہ ہدایت پا سکتے ہیں، اور اس میں تو کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا گوشہ اور کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے جو اس پہ رہ گئی ہو۔ اور اسی لیے آخرت پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ لازمی خود، میں تو یہ آپ کو اس طرح بیان کروں گا، میرے انشاءاللہ پورے تفسیر اور ترجمے کے تمام لیکچرز آئیں گے، لیکن میری ایک وش ہے اور میری خواہش ہے جو میں نے شروع کیا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن مجید کو خدا را ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں، کیونکہ صرف اور صرف عربی پڑھنے سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی سوائے ثواب کے اور سوائے نیکیوں کے، کیونکہ جب تک ہمیں جو قرآن مجید کہنا چاہ رہا ہے، جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں،
اور یہ میری یعنی آخر پہ اگین ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لازمی پڑھیں، اور اس جو لیکچر ہے اس کو نہ صرف خود سنیں آپ لوگ، بلکہ اس کو آگے لوگوں تک شیئر بھی کریں، لوگوں تک پھیلائیں۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ لوگوں تک میرا پیغام جتنا زیادہ پہنچے، تو آپ اس میں جو لوگ ابھی سبسکرائب جنہوں نے کیے ہوا ہے وہ اس میں میری مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو آگے لوگوں تک اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو اس پیغام تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔